دیکھ ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ہمارے آواز پر لبیک کہہ کے اس پریس کانفرنس کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آپ لوگوں نے تشریف لائی. خط لداخ کے عوام، چاہے کرگل کا ہو یا لیہ کا، یوٹی انتظامیہ کی بد نظمی، مونوپولی اور تنگ نظری، ساتھ ساتھ بد اخلاقی سے بہت تنگ آ چکی ہے. در حقیقت انسان کو انسان دوستی، خصوصاً جن کے پاس اقتدار کی کرسی ہے، جو لوگوں کے خدمت گزار کہلاتے ہیں، ان کے اندر اخلاق، آداب اور وفاداری، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. خصوصاً انسان دوستی، ہیومینیٹیشن کی اشد ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہزار افسوس کی بات یہ ہے کہ یوٹی انتظامیہ یا ہمارے ضلع انتظامیہ، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہو یا کونسل انتظامیہ ہو، نہ ان کے پاس کوئی لاجک ہے، نہ ان کے پاس ہیومینیٹیشن ہے، نہ ہمدردی ہے لوگوں کے ساتھ، انسان دوستی ہے نہ ان کے ساتھ. اس سال کے مارچ سے لے کر آج تک جو پینڈیمک حالت ہے، عالمی وبا ہے، اس کے چلتے بہت ہی ہم نے ان کو کوآپریشن کیا، امداد کی، مدد کی، ان کے ساتھ چلا. لیکن ہمارے زواروں کو ایران سے لانے میں لے تو لال کرتے رہا اور لا کر راجستھان جیسے گرم ہوا والے جگہوں میں چھوڑ کر رکھا، اور ان کو وہاں سے ایویکیشن کرنے میں بھی کافی لے تو لال کیا. یہاں تک کہ 2 میتوں کو لے کر آنا پڑا. آخرکار ہمارے لوگوں کو 2 لوگوں کی جان جانا پڑا. پھر اس کے بعد ایویکیشن کیا، اپوزیشن نے، لوگوں نے ہلہ مچایا، پھر مجبور ہو کر انہوں نے اٹھایا. اور اس کے بعد ہمارے لداخ سے باہر جو اسٹینڈرڈ ہے، اسٹوڈنٹ ہو چاہے پیشنٹ ہو یا دیگر مسافرین ہو، ان کو اٹھانے کے لیے لے تو لال کیا. اور جموں سے جب لایا تو ان کی بد انتظامی کی وجہ سے رستے میں ایک خاتون کی جان چلی گئی. ان سارے چیزوں کی ذمہ داری آخر کون لے گا؟ کس کی ہے آخر یہ ساری ذمہ داری؟ یوٹی انتظامیہ اپنے کاندھا خالی کرتے ہیں اور کونسل کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کونسل کرے گا. کونسل ان کے اوپر، کونسل کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، یوٹی کچھ نہیں کرتا. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کسی اور کو حوالہ دیتا ہے، کوئی اور. ان کو اس طریقے کے لوگوں کو بالکل ہی ڈرک میں رکھا ہے، خواب غفلت میں رکھا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ دھوکہ بازی اور یہ غداریاں زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے. ان سے عوام تنگ آ چکی ہے، عوام سڑکوں پہ آنے والا ہے اور عوام بھرپور احتجاج کرنے والا ہے، جس میں کچھ بھی خدشات ہو، کچھ بھی نقصانات ہو، اس کا برابر ذمہ داری انتظامیہ کے اوپر عائد ہے. ابھی ہماری استدعائیں یہ ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے جموں اور سری نگر کے اندر یا اس سے باہر کے سٹیٹس میں، جگہوں میں جتنے بھی ہمارے کرگلی پھنسے ہوئے ہیں، ان کو جلد سے جلد ایویکیشن کیا جائے، اٹھایا جائے، لایا جائے. سری نگر میں کہتے ہیں کہ ریڈ زون ہے، نہیں لایا جا سکتا ہے. اب جب NIT کے لوگوں کو آپ اٹھایا جاتا ہے تو دوسروں کو کیوں نہیں اٹھایا جا سکتے ہیں؟ وہاں پر پیشنٹس ہیں، مجبور لوگ ہیں پھنسے ہوئے، زوار وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو لایا نہیں جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ریڈ زون میں ہے، ابھی نہیں لایا جا سکتا ہے، جبکہ اپنے من مرضی کے لوگوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں. جموں میں ہمارے 10 ہزار لوگ پھنسے ہوئے ہیں. یہ سنگ دل حکومت، یہ ضلع انتظامیہ بے درد حکومت ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی بے درد ہے. ان کو ایویکیشن کرنے میں بہت ہی لے تو لال کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نوڈل افسر ہے. آپ نے سنا، آپ نے دیکھا ہے، نوڈل افسر لیزن افسر کا حوالہ دیتا ہے. کہیں پر بسوں کی تعداد کا بھی معلوم نہیں ہے، کہیں کن کو جانا ہے اس کا بھی معلوم نہیں ہے. آج جب کوئی لڑکا پوچھا جاتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے کہ دراس والے جا رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ ہاں ان کے کونسلر نے اٹھا لیا. کبھی پوچھتا ہے زانسکر والے، تو ان کو اپنے طرف سے اٹھا لیا. جب ہر کوئی چور دروازے سے اپنے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو غریب عوام کی آہ و بکا پر کون پہنچے گا؟ یہ سوال ہے ہمارا. اور کوئی طور طریقے سے لوگوں کو نہیں لایا جاتا ہے. یہ بہت ہی ضروری چیز ہے.
परसों हम जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए, बस यूनियन हमारे पास आए थे, गाड़ियों को परमिशन के लिए टैक्सी यूनियन आए थे, उनको लेकर जब वहाँ गया तो वो कहा कि टेस्ट किए बगैर हम किसी को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि JNK UT का ये प्रोटोकॉल है, वहाँ किसी भी टेस्ट बगैर लोगों को इजाज़त नहीं है आने का। अगर आ गया तो 21 दिन का क्वारंटाइन है। तो 15 बसों के लिए टेस्ट कराने का वादा हुआ और हम निकले थे। शाम को पता चला MP आए हैं और वो चले गए हैं, लोगों से मिला, न सोशल डिस्टेंसेस का ख्याल रखा, न कुछ रखा। उसके बाद में 10 बसों को परमिशन दिया बगैर टेस्ट के। हमें कुछ कहा गया, उनके साथ कुछ कहा गया, और कहा कि टैक्सी को नहीं दिया जा सकता है, बाद में लाएंगे। बहुत सारे गाड़ियां ऐसी हैं कि अपनों के, उनके मन मर्जी के लोगों के एवोकेशन किया जा रहा है, लाया जा रहा है। जो भी अपने मर्जी के हैं उनको लाया जाता है, आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इन चीज़ों को लेकर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। रास्ते में हमारे जो आ रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, ना देखभाल वाले हैं कोई। हमने कहा था हमारे बसों को इजाज़त दे दो, परमिशन दे दो, ये इंसान दोस्ती के नाते कम से कम मिनिमम रेट पर ये लोगों को लाने के लिए तैयार है। इसी तरीके से टैक्सी यूनियन ने भी कहा कि हमें बस फ्यूल का पैसा चाहिए, उससे आगे कुछ नहीं चाहिए। हमारी गाड़ी भी वहाँ फंसी है, उनको लाना है, और साथ में लोगों को भी हम लेके आएंगे। इनकी बातों को भी नहीं सुनी तो मखसूस और मुतअद्दिद बसों पर मुनहसर रखा है। 10 बसें जम्मू में दिया जा रहा है, जो कि नाकाफ़ी है, काफ़ी नहीं है। इसलिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, हेल्थ काउंसिल को और UT इंतज़ामिया को ये गोश्त किया जा रहे हैं कि जल्द अज जल्द फैसला लिया जाए। आज से ही ये फैसला लें कि हमारे यूनियन के बसों को इजाज़त देकर, टैक्सियों को इजाज़त देकर जाने दिया जाए, और जम्मू से जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को एवोकेशन करें और जल्द से जल्द यहाँ पहुँचाया जाए। और जम्मू से बाहर हमारे पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली में है, पंजाब में है, जो जनूबी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, हालात और गर्मी के तपिश से जूझ रहे हैं हमारे बच्चे, वहाँ पर नापुरसान हाल है, कोई उनके पुरसान नहीं है। उनको जल्द से जल्द इनखला किया जाए, और वहाँ के जो नोडल अफसर है या लाइसेंस जो आपने रखा है वो बड़ा इनाम रखा हुआ है और लोगों को धोखा दिया जा रहा है। सिस्टम में शफाफियत लाया जाए जल्द से जल्द, ताकि लोग मुतमईन हों। अगर इन चीज़ों, ये काम आप लोगों की इन मांगों पर आप खड़े न उतरे तो बहुत जल्द ये अवाम रोड पर उतरेंगे। हम लोगों को बोलेंगे रोड पर उतरने के लिए। अब बड़े हो, छोटे हो, पीर हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, खवातीन हो, सब रोड पे आएंगे। उस वक्त कुछ भी हो, इनकी पूरी तरह जिम्मेदारी जिला इंतजामिया और UT इंतजामिया के ऊपर है। हमारे जम्मू में फंसे हुए लोगों की भी शिकायत है, श्रीनगर में फंसे हुए लोगों की भी शिकायत है कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है और उन्हें उठाया नहीं जा रहा है। लिहाजा इन चीज़ों के, इन मसाइल के इजाला के लिए सबसे बड़ा दोष हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल को मानते हैं। दोषी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल है, जिला हेल्थ काउंसिल। हेल्थ काउंसिल के हमने शुरू से अभी तक साथ देते आया, लब नहीं खोलता है ये हेल्थ काउंसिल। आखिर किसका डर है, किसका खौफ है? अपने कुर्सी जमाने के लिए, अपने जेब गरमाने के लिए सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं करते हैं। परसों एक नाटक किया मास रिजिग्नेशन का, उसके बाद मैंने फ़ोन किया, आपने अच्छा किया मास रिजिग्नेशन दिया, और फिर रिव्यू मीटिंग करके दोबारा इन पर प्रेशर कर लो। तो दूसरे दिन हम देखते हैं प्रेस का YouTube वगैरह पर देखते हैं कि ये UT इंतज़ामिया का भरपूर तलवे चाट रहे हैं, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आखिर हद हो गई इस कौंसिल के। इस तरीके से लोगों का इस्तेहसाल करना, गलत फ़ायदा उठाना बंद करें और लोगों के लिए काम करना शुरू करें, वरना हश्र क्या होगा आप खुद जानते हैं। इसी तरीके से हम सारे कौंसलर हजरात, सारे पंचायत के सरपंच हजरात और चुने हुए जमहूरी तौर पर इलेक्ट हुए सारे मेंबरान से अपील है कि लोगों की आवाज़ पर उतरें और आए, एहतिजाज के लिए निकलें, लोगों के मुतालिबात को मनवाएं, ख्वाब खरगोश में न रहें। सिर्फ ये मजहबी इदारों का नहीं है। परसों किसी मजहबी इदारे ने हेल्थ काउंसिल को लिखा, आप आपके नेतृत्व में, आपके क़ियादत में एक मीटिंग रखें,
انسنی کر دیا، بالکل ہی جیسا اندیکھا کر کے اس خط کا جواب بھی نہیں آیا اور کوئی ری ایکشن بھی نہیں دکھایا. ہمارے طلباء کو جو باہر ہے ان کے لیے کہا گیا کہ آپ خود از خود بس بنائیں اور ٹولی بنا کے لے آئیں. وہ کہاں سے کیسے لے آئیں گے؟ دیکھا آپ نے پنجاب سے آئے تھے تو رستے میں روک دیا. یہ بد نظمی کی وجہ سے ہے، لا تعلقی کی وجہ سے ہے. لوگوں سے رابطہ نہیں کیا، کسی ایس پی کا حوالہ دیا، کسی نوڈل افسر کا حوالہ دیا. ہمارے بچے روڈ پر پڑے ہوئے ہیں. اس طریقے کے حالات سے تنگ آ کر آج ہم نے یہ پریس کانفرنس دیا ہے. پریس کانفرنس کی وجہ سے ذریعے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہل کونسل کرگل آپ بھی خواب خرگوش سے بیدار ہو. اگر خواب خرگوش سے بیدار ہو کر قوم کے لیے کام کریں، ہم آپ کی شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر نہ کریں، لوگوں کا استحصال کرنا ہے، تو ہم بھی جانتے ہیں لوگوں کو کیسے بیدار کریں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاؤں پیروں کے نیچے سے کرسی کھسک گئے ہوں گے. اسی طریقے سے ایک اور بات، لداخ یوٹی انتظامیہ سے وعدوں پر وعدہ کر کے بھول گئے ہیں. ڈویژنل کمشنر کا یہاں پر ہمارے آفس کھولنے کے لیے کہا تھا، کبھی ان کا آفس ابھی تک اتا پتہ نہیں ہے. کل جب ہم نے کسی واقعے سے باتیں کی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈویژنل کمشنر کے درمیان کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. لوگ پریشان ہیں، یہاں سے وہاں کا حوالہ دیتا ہے، وہاں سے یہاں کا حوالہ دیتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ڈویژنل کمشنر کو اپنا آفس 6 مہینہ کر کے یہاں 6 مہینہ وہاں 6 مہینہ بیٹھیں، اور جب وہاں لیہ میں 6 مہینہ بیٹھے تو یہاں ایک OSD رکھیں، آفس چالو رکھیں. یہ وعدہ ہوا تھا. یہاں تک کہ یوٹی لداخ کا گورنر، لیفٹیننٹ گورنر، جو دیکھنے میں شریف المزاج اور نیک انسان لگتا ہے اور سارے دھوکہ بازی ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے لینڈ ڈیمارکیشن کے لیے بھی کہا ہے، یہاں پر آفیسز ہو جائیں گے. ابھی تک ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے اور بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں. ایک OSD اس عالمی وبا کے دوران میں، پینڈیمک حالات میں، کم سے کم انسان دوستی ہوتے، ہیومینٹیشن ان کے دل میں ہوتا تو ایک OSD ان کے آفس میں یہاں پر ہوتا اور سارے چیزیں یہاں پر حل کیا جا سکتا تھا. ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں، سب کچھ حوالے خدا کر کے رکھا ہے. اس طریقے سے اگر رکھا گیا، آج سے اگر کام کرنا شروع نہیں کیا، لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کیا، جموں میں ہمارے لوگوں کو ایویکیشن نہیں کیا، اور جموں سے باہر کے لوگوں کو کچھ نظم اور نسق کے طور پر گرمی میں جھوجتے ہوئے ان غریبوں کو اٹھایا نہیں گیا، سسٹم کے تحت اور سسٹم میں شفافیت نہ لایا گیا، تو یہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہمارے بہت سارے لوگ، کرگل کے ہر ایک فرد روڈ پر اتر آئے گا، اور اس وقت کا حالات، عوامی احتساب کا جواب آپ ہی کو دینا ہوگا. اس دن پھر جواب گو آپ ہی ہوں گے. یہی ساری باتیں تھی ہمارے. خدا انشاءاللہ ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق دے.